سرکاری ہسپتال کا وہ وارڈ تعفن اور نوزائیدہ بچوں کے رونے کی آوازوں سے گونج رہا تھا، جہاں لوہے کے ایک زنگ آلود بیڈ پر قدسیہ درد کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی۔ پسینے سے شرابور بال اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے اور وہ بار بار بے بسی سے کراہتے ہوئے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں ہی جکڑ لیتی تھی۔ اسی اثنا میں ڈیوٹی پر موجود نرس نے دوائیوں کی ٹرے میز پر پٹ کی اور انتہائی حقارت سے قدسیہ کی طرف دیکھا، جس کا تڑپنا اب ہسپتال کے عملے کے لیے ایک روز کا تماشا بن چکا تھا۔ نرس نے پاس کھڑی دوسری ملازمہ کی طرف رخ کیا اور اونچی آواز میں طنز کرتے ہوئے بولی، ایسی لڑکیاں پہلے ماں باپ کی عزت پر بات کرتی ہیں، پھر سرکاری ہسپتالوں میں بچے پیدا کرنے آ جاتی ہیں۔ اب یہاں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے، جیسے دنیا میں پہلی بار یہی ماں بن رہی ہو۔ قدسیہ نے ان زہریلے جملوں کو، تپش کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس کیا۔ درد کی ایک تیز لہر نے اس کے وجود کو جھنجھوڑا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کانوں کی لو کو بھگونے لگے، لیکن اس ذلت کے سامنے اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وارڈ کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر وہاج تیزی سے اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر رات بھر کی ڈیوٹی کی تھکن کے باوجود ایک سنجیدہ تندی نمایاں تھی۔ نرس کے زہریلے جملے اور قدسیہ کی دھیمی ہوتی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی آبرو تن گئی۔ وہاج نے بستر پر نیم بے ہوش تڑپتی لڑکی پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر اس کا رخ نرس کی طرف ہوا۔ اس کی آواز میں دبا ہوا شدید غصہ تھا۔ یہ ہسپتال ہے اور آپ یہاں ایک مریضہ کا علاج کرنے کے لیے کھڑی ہیں، اس کے کردار پر فیصلے سنانے کے لیے نہیں۔ اپنی زبان کو لگام دیں اور فوراً یہاں سے باہر نکلیں۔ نرس کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے سفید پڑ گیا اور وہ سر جھکائے بغیر کوئی لفظ بولے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ وہاج نے اسٹیتھوسکوپ سنبھالا، قدسیہ کے بیڈ کے قریب آ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور وہاں موجود دوسری جونیئر ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے پاگل کر دینے والی عجلت کے ساتھ بولا، اس لڑکی کی حالت بہت نازک ہے، بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے، اس کا کیس میں خود ہینڈل کروں گا، فوراً او ٹی تیار کرو اور ایمرجنسی کٹ لے کر آؤ۔ او ٹی کی تیز لیمپ لائٹ جیسے ہی قدسیہ کے چہرے پر پڑی، وہاج نے اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے کے لیے جھک کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھ وہیں جم گئے، اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی اور اس کی آنکھیں حیرت اور جھٹکے سے پھیل گئیں۔ سامنے اسٹریچر پر درد سے بے حال پڑی یہ لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی، بلکہ یہ تو وہی قدسیہ تھی جو کچھ مہینے پہلے تک اس کے اپنے گھر میں موجود تھی، اس کے سگے چھوٹے بھائی شہریار کی سابقہ بیوی، جسے شہریار نے ایک رات اچانک طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے وہ سارے تلخ مناظر اور شہریار کی بدتمیزیاں ایک سیکنڈ میں وہاج کے دماغ میں گھوم گئیں اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں چند قدم پیچھے ہٹا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے خاندان کی بدنامی اور عیاشی کا شکار ہونے والی لڑکی آج اس حال میں ایک لاوارث کی طرح اس کے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہاج نے چند سیکنڈ میں خود کو سنبھالا اور ماضی کے جھٹکے کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک پیشہ ور ڈاکٹر کے روپ میں واپس آیا، کیونکہ قدسیہ کی گرتی ہوئی نبض کسی بھی تاخیر کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تیزی سے دستانے چڑھا کر سرجری شروع کی۔ اس کی انگلیاں کمال مہارت اور عجلت سے اپنا کام کر رہی تھیں اور تمام تر توجہ قدسیہ کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے پر مرکوز تھی۔ کئی گھنٹوں کی اعصاب شکن جدوجہد اور آپریشن کے بعد وہ قدسیہ کی جان بچانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن جیسے ہی نوزائیدہ بچہ دنیا میں آیا، او ٹی میں روایتی چیخ گونجنے کے بجائے ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ وہاج نے بچے کو دیکھا جس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور دل کی دھڑکن غائب تھی۔ اس نے دل محسوس کر کر نرس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ دواؤں کے بھاری اثرات کم ہوئے تو قدسیہ نے بوجھل پلکیں کھولی۔ دھندلی ہوتی ہوئی نظر نے جب اپنے سامنے سفید کوٹ میں ملبوس وہاج کو دیکھا تو اس کے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پچھلے صدمات اور شہریار کے دیے ہوئے زخم اس کے ذہن پر اس قدر حاوی تھے کہ وہ خوفزدہ ہو کر بیڈ کی پشت سے لگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ماتھے پر خوف کا پسینہ چمک اٹھا اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہاج نے جیسے ہی تسلی دینے کے لیے قدم آگے بڑھایا، قدسیہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور دھیمی کانپتی آواز میں التجا کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا شہریار نے آپ کو بھیجا ہے؟ مجھے اور نقصان مت پہنچائیں، میں پہلے ہی سب کچھ ہار چکی ہوں،
مجھے یہاں سے جانے دیں۔ قدسیہ کا باپ گھر کے صحن میں بیٹھا پرانے اخبار دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی ماں روز کی طرح ہی پڑوس کے امیر گھرانے کی گاڑی اور ان کے بڑے بنگلے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے مڈل کلاس گھر میں جہاں راشن کے لالے پڑے رہتے تھے، وہاں ان دونوں کی گفتگو کا محور ہمیشہ VIP لوگوں کا لائف سٹائل اور ان کی دولت ہوتی تھی۔ قدسیہ باورچی خانے سے چائے کا برتن اٹھائے باہر آئی تو باپ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے لالچ سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیوی سے کہا، ہمیں اپنی اس غریبی کی دلدل سے نکلنا ہوگا۔ قدسیہ کی شکل و صورت ایسی ہے کہ اگر کسی بڑے گھر کا رشتہ مل جائے تو ہماری تو اگلی پچھلی نسلیں تر جائیں گی۔ قدسیہ نے یہ سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے اپنے والدین کی ان باتوں سے ہمیشہ خوف آتا تھا جن کی نظریں اپنی چادر دیکھنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کے محلات پر ہی ٹکی رہتی تھیں۔ ایک شام اس غریب محلے کی تنگ گلی میں کالے رنگ کی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں آ کر رکیں، جس میں سے بھاری سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ علاقے کا بااثر اور عمر رسیدہ سیاست دان ملک سارنگ اترا۔ وہ قدسیہ کے باپ سے کسی انتخابی سلسلے میں بات کرنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی صحن میں دوپٹہ سنبھالتی قدسیہ پر اس کی ہوس آلود نظر پڑی، وہ وہیں ٹھٹک گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عیار چمک ابھر آئی۔ ملک سارنگ نے اپنے صوفے پر بیٹھتے ہی قدسیہ کے باپ کے سامنے پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس کھول کر رکھ دیا اور مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر تم اپنی اس بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو تو یہ غریبی، یہ تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تمہارا باپ دادا کا قرض بھی اتر جائے گا اور تم اس شہر کے سب سے پوش علاقے میں بنگلے کے مالک بنو گے۔ قدسیہ کے والدین کی آنکھوں اس دولت کو ہی دیکھ کر چندیا گئی اور انہوں نے قدسیہ کی عمر اور ملک سارنگ کے بوڑھے وجود کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہر کے سب سے مہنگے ہال میں روشنیوں اور پھولوں کی بھرمار تھی، جہاں ملک سارنگ اور قدسیہ کی شادی کی تقریب دھوم دھام سے جاری تھی۔ ایک طرف قدسیہ کے والدین نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالے فخر سے مہمانوں سے مل رہے تھے، تو دوسری طرف بھاری عروسی لباس اور سونے کے زیورات تلے دبی قدسیہ اسٹیج پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ نکاح خواہ نے جب اس سے اجازت مانگی تو اس نے بے بسی سے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کھڑے ملک سارنگ کے مسلح گارڈز اور اپنے باپ کی خون خوار نظریں دیکھ کر اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ قبول ہے کہا، اور اسی لمحے سارنگ نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا بوڑھا ہاتھ رکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی ملکیت بنا لیا۔ شادی کی پہلی ہی رات جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، ملک سارنگ نے اپنے چہرے سے شرافت کا ماسک اتار پھینکا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیٹھ کے قریب آیا، قدسیہ کا قیمتی گھونگھٹ بے دردی سے کھینچا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بولا، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کوئی ملکہ ہو؟ یاد رکھو، میں نے تمہیں تڑپتے ہوئے باپ کے سامنے پیسے پھینک کر خریدا ہے۔ میری مرضی کے بغیر یہاں سانس بھی نہیں لے سکتی تم۔ قدسیہ نے درد سے کسمسا کر اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو سارنگ نے اسے زور سے بیڈ پر پٹخ دیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ جڑتے ہوئے دھاڑا، مجھ سے دور ہٹنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ تم میرے لیے صرف ایک کھلونا ہو جسے میں جب چاہوں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ تمہاری حیثیت میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ قدسیہ رات بھر اس کے تشدد اور ہوس کا نشانہ بنتی رہی اور کمرے کے کونے میں پڑی سسکتی رہی، لیکن اس کی چیخیں سننے والا اس محل میں کوئی نہیں تھا۔ محل کے زیر زمین ہال میں سگریٹ کے دھوئیں اور شراب کی بو کے درمیان تاش کی بازی جمی ہوئی تھی، جہاں ملک سارنگ اپنے بااثر دوستوں کے ساتھ لاکھوں روپے داؤ پر لگا رہا تھا۔ مسلسل ہار نے سارنگ کے دماغ پر غصہ سوار کر دیا تھا۔ جب اس کے سامنے بیٹھے ایک امیر زادے نے طنز کیا، ملک صاحب اب تو داؤ پر لگانے کے لیے کچھ نہیں بچا آپ کے پاس۔ سارنگ نے غصے سے دانت پیس کر اندرونی انٹر کام پر بٹن دبایا اور گارڈ کو حکم دیا، قدسیہ کو فوراً یہاں لے کر آؤ۔ چند لمحوں بعد خوف سے کانپتی قدسیہ ہال میں داخل ہوئی تو سارنگ نے اس کا بازو مروڑ کر اسے اپنے دوستوں کے سامنے دھکیلا اور سفاکی سے ہنستے ہوئے بولا، یہ لو میری سب سے قیمتی چیز، اگلی بازی اس لڑکی پر ہے، اگر میں ہارا تو یہ تمہاری ہوئی۔ قدسیہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ لیکن سارنگ نے اسے جھٹک دیا اور بازی ہارنے کے بعد اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر بے حسی سے بولا، تم جیت گئے،
لے جاؤ اسے، اب یہ تمہاری جاگیر ہے۔ ملنگ سارنگ کے اوباش دوستوں کے کہکوے اور ہوس آلود نظریں اور ان سے بچنے کے لیے ہی قدسیہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی۔ ایک گلاس میز پر پٹک کر راستے میں آنے والے گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور ننگے پاؤں محل کے عقبی دروازے سے اندھیری سڑک پر بھاگ نکلی۔ وہ رات کے اندھیرے میں گرتی پڑتی ہانپتی ہوئی صبح کے وقت اپنے باپ کے گھر کے دروازے پر پہنچی اور پاگلوں کی طرح دستک دینے لگی۔ باپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، قدسیہ اس کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، ابا مجھے بچا لیں، ملنگ سارنگ انسان نہیں درندہ ہے، اس نے مجھے جوئے میں ہار دیا، وہ مجھے برباد کر دیں گے، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ باپ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ماں نے بھی پیچھے سے آ کر غصے سے کہا، ہمیں برباد کرنے آئی ہے؟ اس نے جو بنگلہ اور پیسے ہمیں دیے ہیں، کیا وہ تیرے نخروں کی وجہ سے واپس کر دیں؟ چلی جا یہاں سے، ہمارے لیے تو اسی دن مر گئی تھی جس دن اس محل کی ملکہ بنی تھی۔ باپ نے بے حسی سے قدسیہ کو گلی میں دھکیلا اور دروازہ منہ پر بند کر دیا اور قدسیہ بند دروازے کو تکتی رہ گئی۔ کئی دن گلیوں اور مزاروں کے چکر کاٹنے کے بعد قدسیہ بھوک اور نکاہت سے نڈھال ایک سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور ہونٹ پیاس سے خشک تھے۔ اسی اثنا میں ایک مہنگی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے اچھے لباس میں ملبوس ایک خوبرو نوجوان اترا جو وہاج کا چھوٹا بھائی شہریار تھا۔ وہ قدسیہ کی حالت دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ اپنے بٹوے سے پیسے نکالنے کے بجائے اس نے انتہائی نرمی سے اپنا رومال قدسیہ کی طرف بڑھایا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، آپ اتنے اچھے گھرانے کی لگتی ہیں، اس حال میں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا کوئی مشکل ہے؟ آپ مجھ سے بالکل مت ڈریں، میں ایک شریف انسان ہوں اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ قدسیہ نے اس کی آنکھوں میں جھوٹی شرافت اور ہمدردی کو سچ سمجھ لیا اور اس کے دبے ہوئے تسلی کے دو بول سن کر اپنی بے بس آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، یہ سوچے بغیر کہ یہ مٹیالہ روپ اس کے لیے ایک نئے عذاب کا آغاز تھا۔ ایک سنسان کورٹ روم کے باہر شہریار نے قدسیہ کا ہاتھ تھاما، جہاں صرف 2 اجنبی گواہ اور ایک نکاح خواہ موجود تھا۔ شہریار نے قدسیہ کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو دیکھ کر اس کی انگلیاں دبائیں اور دھیمی پراعتماد آواز میں بولا، قدسیہ، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو، لیکن میری مجبوری سمجھو، میرا بڑا بھائی وہاج اور گھر والے بہت سخت ہیں، وہ ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں یہ نکاح خفیہ رکھنا ہوگا، وقت آنے پر میں خود سب کو بتا دوں گا۔ قدسیہ نے اس کے چہرے پہ چھپی ہوئی عیاری کو نہ بھانپتے ہوئے سکھ کا سانس لیا اور نمالود آنکھوں کے ساتھ رجسٹر پر دستخط کر دیے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی اجڑی ہوئی زندگی کو آخرکار ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے، جبکہ وہ شہریار کے لیے محض ایک عارضی تفریح کا سامان بن چکی تھی۔ شہریار کے فلیٹ کا دروازہ کھلا تو قدسیہ چائے کی ٹرے لیے مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی، لیکن سامنے شہریار کے ساتھ 3 اوباش دوستوں کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شہریار نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور حقارت سے قدسیہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ چائے اپنے پاس رکھو قدسیہ، آج سے میرا اور تمہارا کھیل ختم، یہ لو تمہارا طلاق نامہ۔ قدسیہ کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر فرش پر گری اور وہ بے یقینی سے چیخی، شہریار، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ شہریار نے کہکا لگایا اور اپنے ایک دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر صفاقی سے بولا، بیوی؟ تم جیسی طلاق یافتہ عورت کو میں اپنی بیوی بناؤں گا؟ میں نے تو بس چند دن دل بہلایا تھا، اب تم میرے ان دوستوں کا دل بہلاؤ گی، ان کے ساتھ جاؤ اب۔ قدسیہ نے روتے ہوئے شہریار کے پیر پکڑنے چاہے تو اس نے اسے زور سے ٹھوکر ماری اور اپنے ہنستے ہوئے دوستوں کی طرف اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کالی اندھیری رات کی طوفانی بارش میں قدسیہ سڑک کے کنارے لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے کھوکے کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر تھا جہاں زندگی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ شہریار کے دوستوں کے چنگل سے بھاگنے کے بعد پچھلے کئی مہینے اس نے در در کی ٹھوکریں کھا کر گزارے تھے۔ فاقہ کشی اور ذہنی اذیت نے اس کے وجود کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ اچانک اس کے پیٹ میں ایک ہولناک درد اٹھا تو وہ کراہتی ہوئی فٹ پاتھ پر گر پڑی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی اور بارش کا پانی بھی اس کے آنسوؤں کو اپنے ساتھ ہی بہا رہا تھا۔
اس نے گرتے پڑتے سڑک سے گزرتی ایک خیراتی ایمبولینس کو ہاتھ ہلا کر روکا، اور جب اسے سرکاری ہسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر پر لایا گیا تو اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا لباس تھا، نہ ہی علاج کے پیسے۔ وہ محض ایک لاوارث لاش کی طرح درد سے بلک رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کے درمیان وہاج کے ذہن سے ماضی کے وہ سارے ہولناک مناظر ہٹے تو اس نے سامنے بیڈ پر پڑی قدسیہ کی نحیف جان کو دیکھا، جو درد اور صدمے سے نڈھال اب نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کا دل اندر سے بری طرح ٹوٹ گیا، اور اس کے وجود میں اپنے ہی سگے بھائی شہریار کے لیے نفرت اور شدید غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، جس نے ایک معصوم لڑکی کو اس نہج پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہاج نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچیں کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے اپنے خون نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر شہریار کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہاج قدسیہ کے بیڈ کے قریب آیا اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی اور ہمدردی تھی۔ قدسیہ، میری طرف دیکھو اور اپنے دل سے ہر قسم کا ڈر نکال دو۔ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، اور نہ ہی میرا شہریار کے اس گھناؤنے عمل سے کوئی تعلق ہے۔ قدسیہ نے نمالود بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہاج نے مزید مضبوط لہجے میں کہا، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور اس سے بڑھ کر ایک انسان ہونے کے ناطے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا سہارا دوں گا اور ساتھ دوں گا۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے یا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہاج غصے سے بپرا ہوا MS کے آفس میں داخل ہوا، جہاں وہ بدتمیز نرس پہلے سے ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہاج نے فائل میز پر پٹکی اور MS کی طرف دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا، سر، اس نرس نے نہ صرف اسپتال کی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ ایک تڑپتی ہوئی مریضہ کی تذلیل کر کے انسانیت کا جنازہ بھی نکالا ہے۔ مجھے اس اسپتال میں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو علاج کے بجائے مریضوں کے کردار پر فیصلے سناتے ہیں۔ نرس نے گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی، سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… لیکن وہاج نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا، آپ کا مطلب جو بھی تھا، آپ کی جگہ اب اس اسپتال میں نہیں ہے۔ MS نے وہاج کے غصے اور نرس کی بدتمیزی کو دیکھتے ہوئے فوراً اس کا ٹرمینیشن لیٹر سائن کیا اور نرس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو فوری طور پر نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اور نرس ذلت اور شرمندگی سے سر جھکائے باہر نکل گئی۔ ہسپتال کے مرکزی گیٹ کے باہر قدسیہ اپنا چھوٹا سا بیگ تھامے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مستقل خوف ہی تھا، اور وہ مستقبل کا خوف بے بسی صاف عیاں تھی، کیونکہ دنیا میں اب اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہاج اپنی گاڑی لے کر اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور قدسیہ کی ہچکچاہٹ کو بھانپتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، قدسیہ، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تمہارا کوئی آسرا نہیں ہے، اس لیے تم بغیر کسی خوف کے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اسے شہر کے ایک پرسکون اور محفوظ علاقے میں واقع اپنے خاندانی کوارٹر پر لے آیا، جہاں پرانی مگر مضبوط دیواریں اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہاج نے چابی اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ جگہ بالکل محفوظ ہے اور یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ تم یہاں آرام سے رہو، اب تمہیں سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاج نے گھر کا بڑا دروازہ اس زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ لاؤنج میں شہریار آرام سے صوفے پر بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا کہ وہاج شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر اسے صوفے سے اوپر اٹھا لیا۔ شہریار، تم اتنے گھٹیا، اتنے نیچ ہو سکتے ہو، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہاج کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں۔ شہریار نے بوکھلا کر اس کے ساتھ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، کیا ہوا ہے آخر؟ بدتمیزی؟ وہاج نے ایک زوردار تھپڑ شہریار کے منہ پر جڑ دیا۔ قدسیہ یاد ہے تمہیں؟ وہ لڑکی جس کی زندگی تم نے برباد کی، جسے دھوکے سے نکاح کے جال میں پھنسایا اور پھر طلاق دے کر اپنے اوباش دوستوں کے آگے پھینک دیا۔ وہ آج ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔
تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے شہریار پیچھے گرا، لیکن اس کا لہجہ فوراً ہی سرکش ہو گیا۔ اوہ، تو وہ 2 ٹکے کی عورت آپ کو مل گئی؟ بھائی، وہ ایک بازار کی عورت ہے، اس کا ماضی جانتے بھی ہیں آپ؟ یہ سنتے ہی وحاج کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے شہریار کو دوبارہ دیوار سے جا مارا اور اس پر مکوں کی برسات کر دی۔ دونوں بھائیوں میں شدید گتھم گتھا ہوئی، شو پیس گرے اور پورا لاؤنج میدان جنگ بن گیا۔ وہ تمہاری بیوی تھی شہریار، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ۔ وحاج نے اسے فرش پر پٹکتے ہوئے دھاڑا۔ تم نے ہمارے خاندان کے نام پر وہ کلنک لگایا ہے جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہریار نے زمین پر پڑے پڑ ہی اپنے منہ سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ایک وحشیانہ قہقہ لگایا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے وحاج کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت بڑا ہمدرد بننے کا شوق چڑھایا ہے نا آپ کو بھائی صاحب؟ شہریار نے حقارت سے اپنی انگلی وحاج کی طرف اٹھائی۔ تو سن لیں، وہ عورت کچرا ہے اور کچرے کو ہمیشہ ڈسٹ بن میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا اور مجھے اپنے کسی فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ وحاج نے غصے سے دوبارہ اس کا گریبان پکڑنا چاہا تو شہریار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبائے ہوئے لہجے میں بولا، اب میری بات کان کھول کر سن لیں وحاج صاحب، اس عورت کے معاملے سے دور رہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے زیادہ ہیرو بننے کی کوشش کی یا ہمارے گھر والوں کے سامنے میرا منہ کھلوانے کی جرت کی تو میں اس کی رہی سہی عزت بھی بازار میں اچھال دوں گا۔ میں اسے اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو اس شہر میں جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شہریار کی دھمکی ہے، یاد رکھیے گا۔ قدسیہ کا باپ غفور ہونٹوں پر ایک مکرانہ مسکراہٹ سجائے اپنے میلے دانت نکال رہا تھا، جبکہ اس کی ماں سغرا نے چادر سے منہ آدھا ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ دونوں وحاج کے کوارٹر کے باہر آ دھمکے تھے، جہاں وحاج قدسیہ کو کچھ راشن دینے پہنچا تھا۔ تو ہماری لاڈلی بیٹی یہاں عیش کر رہی ہے اور ہمیں لگا ہماری بیٹی دریا میں کود کر مر کھپ گئی۔ غفور نے تالیاں بجا کر طنز کیا اور اندر جھانکنے کی کوشش کی، جہاں قدسیہ خوف سے دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ وحاج نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکا۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جب اسے آپ کی ضرورت تھی آپ نے اسے دھکے دے کر نکال دیا، اور اب یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ چلو یہاں سے، نکلو۔ اوہو ڈاکٹر صاحب، اتنے غصے میں کیوں آتے ہو؟ سغرا نے آگے بڑھ کر مٹکتے ہوئے کہا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری بیٹی اتنے بڑے ڈاکٹر کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ بات ہے، ہم ہسپتال جا کر آپ کے بڑے صاحبوں کو بتائیں یا محلے میں شور مچائیں کہ کنوارے ڈاکٹر صاحب نے ایک حاملہ لڑکی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، تو آپ کی شرافت کا جنازہ نکل جائے گا نا۔ غفور نے وحاج کے قریب آ کر انگلیاں لہرائیں۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، سیدھی سی بات ہے، ہمیں بدنامی کا کوئی شوق نہیں، بس 5 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ پر رکھو اور اپنی عزت بچا لو، ورنہ کل ہی ہم کورٹ میں آپ کے خلاف پرچہ کٹوا دیں گے۔ آپ نے ہماری معصوم بیٹی کو اغوا کر کے قید کیا ہوا ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے، پیسہ یا عزت۔ وحاج نے ایک سرد اور تضحیک آمیز قہقہ لگایا، جس نے غفور اور سغرا کے چہروں پر پھیلی عیاری کو پل بھر میں ہی خوف میں بدل دیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایسی حقارت تھی کہ وہ دونوں 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پیسہ یا عزت؟ وحاج نے غفور کے چہرے کے قریب اپنی انگلی لہرائی۔ عزت کی بات تو تمہاری زبان سے اچھی ہی نہیں لگتی غفور صاحب۔ جو باپ اپنی بیٹی کو چند ٹکوں کے عوض ایک درندے کے ہاتھ بیچ دے اور جب وہ جان بچا کر آئے تو اسے سڑک پر مرنے کے لیے دھکا دے دے، اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ سغرا نے گھبرا کر شوہر کا پلو پکڑا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، زبان سنبھال کے بات کرو، تم لوگ کیا کرو گے؟ وحاج نے کڑکدار آواز میں سغرا کو ٹوکا اور جیب سے اپنا فون نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھ رہے ہو؟ تم لوگوں نے ابھی جو بلیک میلنگ اور پیسوں کا مطالبہ کیا ہے، اس کی ایک ایک بائٹ اس فون میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ کورٹ جانے کی زحمت تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میں نے پولیس انسپکٹر کو نمبر ملا دیا ہے۔
وحاش نے فون کان سے لگایا اور غفور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں ساجد صاحب، ذرا 2 منٹ کے لیے میرے کوارٹر پر نفری بھیجیں، یہاں کچھ بھتہ خور اور بلیک میلر آئے ہیں جو ایک مظلوم لڑکی کو ہراساں کر رہے ہیں اور مجھ سے 5 لاکھ تاوان مانگ رہے ہیں۔ ہاں، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی غفور کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کے گھٹنے کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے زہرہ کا ہاتھ کھینچا۔ ڈاکٹر صاحب فون بند کریں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، اپنی بیٹی کی خیر خبر لینے آئے تھے، ہم جا رہے ہیں، خدا کی قسم دوبارہ یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ وحاش نے فون نیچے کیا اور گرجدار آواز میں بولا، نکل جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا اگر دوبارہ تم دونوں میں سے کسی نے بھی قدسیہ کے آس پاس بھٹکنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا دوں گا اور سڑا دوں گا۔ غفور اور سغرا الٹے قدموں بھاگتے ہوئے گلی سے غائب ہو گئے اور وحاج نے گہرا سانس لے کر کوارٹر کا مضبوط لوہے کا گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ کوارٹر کے چھوٹے سے صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، جہاں قدسیہ ایک کرسی پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں اس کی حالت نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ وحاج کی مسلسل دیکھ بھال، وقت پر لائی گئی دوائیں اور صحت بخش خوراک کی وجہ سے اس کے چہرے کی زردی اب ہلکی سی سرخی میں بدلنے لگی تھی۔ وحاج کمرے سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں میڈیکل فائل تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سلجھی ہوئی مسکراہٹ۔ اس نے قدسیہ کے قریب آ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، بلڈ پریشر بھی نارمل ہے اور نبض کی رفتار بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب تو تمہاری صحت دیکھ کر لگتا ہے کہ ہسپتال کا عملہ بھی حیران ہو جائے گا۔ قدسیہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا اطمینان تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مجھے اس دلدل سے نہ نکالتے اور ایک سگے بھائی کی طرح میری دیکھ بھال نہ کرتے تو شاید میں اور میرا بچہ اب تک دنیا چھوڑ چکے ہوتے۔ وحاج نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، قدسیہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ میرا فرض تھا۔ ذہنی طور پر تم جتنی مضبوط رہو گی، تمہارے آنے والے بچے کی صحت اتنی ہی اچھی ہوگی۔ ماضی ایک برا خواب تھا، اسے وہیں چھوڑ دو جہاں وہ تھا۔ قدسیہ نے سر ہلایا۔ اس کے کمزور وجود میں اب جینے اور اپنے بچے کے لیے لڑنے کی ایک نئی امید جاگ چکی تھی، اور وہ پہلی بار مستقبل کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کوارٹر کے چھوٹے سے دالان میں ہلکی سی خنکی اتر آئی تھی۔ وحاج خاموشی سے کھڑا قدسیہ کو دیکھ رہا تھا، جو جائے نماز لپیٹ کر انتہائی عقیدت سے اسے الماری میں رکھ رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اس نے قدسیہ کو جس صبر، استقامت اور پاکیزگی کے ساتھ اپنے حالات سے لڑتے دیکھا تھا، اس نے وحاج کے دل میں اس کے لیے عزت کا ایک بلند مقام پیدا کر دیا تھا۔ وہ اب صرف ایک رحم دل اور طلب مریضہ نہیں تھی، بلکہ وحاج کو اس کے اجڑے ہوئے وجود میں ایک بے حد باوقار اور سچی عورت نظر آنے لگی تھی، ایک ایسی عورت جس سے اسے دھیرے دھیرے محبت ہو چکی تھی۔ وحاج نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھا۔ اس کی آہٹ پا کر قدسیہ مڑی اور ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ قدسیہ، وحاج کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے میں تمہاری مرضی سب سے اہم ہے۔ قدسیہ نے سوالیہ اور کچھ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وحاج نے چند لمحے اس کے چہرے کو تکا، پھر انتہائی نرمی مگر پختگی سے بولا، شہریار نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ایک گناہ تھا، ایک دھوکہ تھا، لیکن میں تمہاری زندگی کو کسی بھی چھپائے ہوئے راز کی طرح نہیں، بلکہ پورے مان اور عزت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے باقاعدہ سب کے سامنے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا اور تمہارے آنے والے بچے کا نام بننا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تم پر دوبارہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ سنتے ہی قدسیہ کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک شریف خاندان کے چشم و چراغ، اور میں ایک ٹھکرائی ہوئی تذلیل کا نشانہ بنی عورت جس کے پیٹ میں آپ ہی کے بھائی کی نشانی ہے۔ آپ مجھ جیسی گنہگار اور بدقسمت عورت کو اپنی بیوی بنائیں گے؟ یہ دنیا کیا کہے گی؟ آپ کا اپنا خاندان ہی تھو تھو کرے گا۔
वहाज ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका लहजा अब और भी मजबूत हो गया। गुनाह तुम्हारा नहीं था कुत्सिया, जो सज़ा तुम काट रही हो। और रही बात दुनिया की, तो ये दुनिया तब भी तमाशा देख रही थी जब तुम सड़क पर थी। मुझे दुनिया की परवाह ही नहीं है, ना ही अपने उस भाई की जिसने इंसानियत को शर्मिंदा किया। मुझे सिर्फ तुम्हारी और इस बच्चे की फ़िक्र है। मैं तुम्हें वो मकाम देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। बोलो, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का ये हक दोगी? कुत्सिया ने वहाज की आंखों में देखा, जहाँ सच्चाई, तहफ़्फ़ुज़ और एक पाकीज़ा मोहब्बत का समंदर था, और उसके पास इनकार की कोई वजह बाकी नहीं रही थी। उसने सिसकते हुए एहतराम से अपना सर झुका दिया, जो उसकी खामोश कबूलियत का एतराफ़ था। रात के खाने की मेज़ पर पूरे ख़ानदान की मौजूदगी में जब वहाज ने अपनी कड़कदार मगर संजीदा आवाज़ में अपने फ़ैसले का ऐलान किया, तो पूरे लाउंज में जैसे एक पल के लिए सकता छा गया। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं कुत्सिया से शादी कर रहा हूँ और कल हमारा निकाह है। वहाज ने सबके चेहरों पर नज़रें जमाते हुए कहा। ये सुनते ही उसकी माँ के हाथ से पानी का गिलास छूटकर मेज़ पर गिरा और वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है वहाज? वो लड़की जिसे तुम्हारा छोटा भाई तलाक देकर घर से निकाल चुका है, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उससे शादी करोगे? लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने छोटे भाई की छोड़ी हुई औरत को घर का रिश्तेदार बना लिया। बाप ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वहाज, मैं तुम्हें इस घटियापन की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। हमारे ख़ानदान की एक इज़्ज़त है, एक नाम है। तुम एक बाज़ार की औरत के लिए अपने बाप की पगड़ी उछालने चले हो। शहरयार, जो एक कोने में खड़ा ये सब सुन रहा था, मक्कराना अंदाज में आगे बढ़ा और तंज़न हंसते हुए बोला, अरे वाह भाई साहब, मुझे तो मालूम था आप बड़े रहम दिल हैं, लेकिन इतने बड़े मसला बन जाएंगे ये नहीं पता था। वो औरत कचरा है भाई, जिसका दिल बहला कर मैंने फेंक दिया, और आप उसी कचरे को इस घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। ज़ुबान संभाल कर बात करो शहरयार। वहाज सोफे से उठा और उसकी आवाज़ गरजदार शेर की तरह पूरे घर में गूंज उठी। घटिया वो नहीं, घटिया तुम हो, जिसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। और आप लोग जो इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, तो इज़्ज़त किसी मज़लूम को सड़क पर मरने के लिए छोड़ने में नहीं, बल्कि उससे उसका हक़ और तहफ़्फ़ुज़ देने में है। माँ ने रोते हुए वहाज का हाथ पकड़ा। वहाज, मेरी बात मानो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर तुमने उस लड़की से निकाह किया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वहाज ने तल्ख़ी से अपनी माँ का हाथ चूमा और पीछे हट गया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। अम्मी, आप मुझे जज्बाती ब्लैकमेल मत करें। मैंने जो फ़ैसला करना था कर लिया। अगर इस घर में कुत्सिया के लिए और मेरी सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर कल के बाद इस घर में मेरा वजूद भी नहीं होगा। वहाज ये कहकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे लाउंज में गुस्से, चीखों पुकार और आंसुओं का एक तूफ़ान बरपा था, जिसमें ख़ानदानी खाना की दीवारें लरस रही थीं। ड्राइंग रूम का माहौल अब एक बाकायदा जंग का मैदान बन चुका था। वहाज जाने के लिए मुड़ा ही था कि शहरयार ने उसका रास्ता रोक कर इंतहाई बदतमीज़ी से उसके सामने अपने हाथ फैलाए और तन से जहर उगलने लगा। भाई, आपका दिमाग सच में चल गया है? आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या करने जा रहे हैं? शहरयार ने लाउंज में बैठे माँ बाप की तरफ इशारा करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। एक छोटा भाई जिस औरत को इस्तेमाल करके तलाक देकर अपने घर से धक्के देकर निकाल चुका हो, अब उसका बड़ा भाई उसी औरत का पल्लू पकड़कर उसे उस घर की बड़ी बहू बनाकर लाएगा। आपको शर्म नहीं आती? दुनिया थूकेगी हम पर। माँ ने तड़प कर शहरयार का साथ दिया और सोफे से उठकर वहाज के सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में गुस्से और सदमे के आंसू थे। शहरयार सच कह रहा है वहाज। माना कि शहरयार से गलती हुई, उसने जो किया सो किया, लेकिन तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो? गैरत नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं? वो औरत तुम्हारे सगे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है। कल को जब वो बच्चा इस घर में घूमेगा तो तुम उससे अपना बेटा कहोगे या अपने भाई का खून? लोग हमारे मुंह पर ताने मारेंगे कि छोटे भाई की छोड़ी हुई औरत को बड़ा भाई पे आ लाया। शहरयार ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और मकराना अंदाज में वहाज के चेहरे के करीब आकर बोला, अम्मी ठीक कह रही हैं भाई, वो औरत मेरे नाम की उतरन है
اور آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ میری چھوڑی ہوئی اترن کو اپنے گلے کا ہار بنانے چلے ہیں۔ شہریار کے منہ سے اترن کا لفظ سنتے ہی وحاج کا ضبط بالکل جواب دے گیا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر شہریار کی قمیض کا کالر مروڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اپنی گندی زبان بند رکھو شہریار۔ وحاج کی آواز کی گرج سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ اترن وہ نہیں، تمہاری گھٹیا اور غلیظ سوچ ہے۔ تم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا تمہیں اسی دنیا میں ملے گی۔ اور امی، آپ جس خاندانی عبرت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں نا، وہ غیرت تب کہاں مر گئی تھی جب آپ کے اس لاڈلے نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی جھوٹی عزت اتنی ہی پیاری ہے تو مبارک ہو آپ کو آپ کی عزت۔ میں کل ہی قدسیہ سے نکاح کر رہا ہوں اور اس کے بعد میرا اس گھر اور آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رہے۔ وحاج نے شہریار کو جھٹکے سے پیچھے دھکیلا، جہاں سے وہ لڑکھڑا کر میز سے جا ٹکرایا، اور وحاج اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے اس کی ماں سینہ پیٹتی رہ گئی اور شہریار غصے سے دانت پیستا رہ گیا۔ ملک سارنگ اپنے عالیشان آفس کے چمڑے کی گھومنے والی کرسی پر ہی بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگار سلگ رہا تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی عیاری اور وحشت تھی۔ سامنے اس کا خاص آدمی شمشیر سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو وہ لڑکی زندہ ہے؟ ملک سارنگ نے سگار کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے گہری اور روبدار آواز میں پوچھا۔ جی سائیں، شمشیر نے مؤدبانہ جواب دیا۔ شہریار نے تو اسے طلاق دے کر سڑک پر پھینک دیا تھا، لیکن وہ مری نہیں۔ وحاج صاحب، جو اس ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اسے اپنے ایک پرانے کوارٹر میں چھپا رکھا ہے، اور اب بات ان کے نکاح تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ملک سارنگ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سگار کو ایش ٹرے میں مسل کر بجھایا اور میز پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے آگے کو جھکا۔ وحاج، وہ شریف سادہ ڈاکٹر؟ ملک سارنگ کا لہجہ یکایک بے حد سخت اور خطرناک ہو گیا۔ قدسیہ نے میرے محل کو ٹھکرا کر مجھ جیسے طاقتور مرد کی انا کو خاک میں ملا کر اس شہریار سے نکاح کیا تھا نا؟ اب شہریار نے اسے چھوڑ دیا ہے تو وہ میری جیت تھی، لیکن یہ ڈاکٹر بیچ میں آ کر میری جیت کو ہار میں کیسے بدل سکتا ہے؟ اس نے غصے سے میز پر مکہ مارا، جس سے وہاں پڑے ہوئے کاغذات کا ڈھیر لرز اٹھا۔ وہ لڑکی اب صرف ایک عورت نہیں، بلکہ ملک سارنگ کی انا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر وہ کسی کی بیوی بنے گی تو صرف میری، ورنہ میں اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ڈاکٹر اپنی اوقات بھول رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ہسپتال کا سفید کوٹ پہن کر ملک سارنگ کے راستے میں دیوار بن سکتا ہے۔ ملک سارنگ نے شمشیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں مکر و فریب سے چمک رہی تھیں۔ اپنے لڑکے تیار رکھو شمشیر، اس سے پہلے کہ وحاج اس کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے قانونی تحفظ دے۔ قدسیہ کو وہاں سے اٹھانا ہے۔ میں اس لڑکی کو اور اس کے کیے کی سزا بھی دوں گا، اور اس مغرور ڈاکٹر کو یہ سبق بھی سکھاؤں گا کہ ملک سارنگ کی ٹھکرائی ہوئی چیز پر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ کمرے کے نیم اندھیرے میں ملک سارنگ اور شہریار، جو پہلے ہی سے ایک دوسرے کے کاروباری اور ذاتی مفادات کے تحت گہرے مراسم رکھتے تھے، ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے وحاج اور قدسیہ کو برباد کرنے کا حتمی پلان تیار کر رہے تھے۔ شہریار کی آنکھوں میں قدسیہ کو کھونے کا حسد اور وحاج سے بدلہ لینے کی آگ سلگ رہی تھی، جبکہ ملک سارنگ اپنے راستے میں آنے والے اس معمولی ڈاکٹر کو سبق سکھانے کے لیے تڑپ رہا تھا جس نے ان دونوں کی انا کو للکارا تھا۔ دونوں نے مل کر ایک ایسی ہولناک سازش کا تانا بانا بنا جس کے تحت وحاج پر ہسپتال میں بدعنوانی اور مجرمانہ غفلت کا ایسا جھوٹا الزام لگایا جانا تھا جس سے نہ صرف اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا بلکہ اس کا میڈیکل لائسنس بھی ہمیشہ کے لیے کینسل ہو جائے گا۔ وہ دونوں شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وار سے وحاج اور قدسیہ کی دنیا اجڑ جائے گی اور وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کمرے میں اوزاروں کی کھنکھناہٹ اور ادویات کی تیز بو کے درمیان وحاج ساکت کھڑا تھا، جیسے اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے سامنے کھڑا ہسپتال کا چیف ایڈمنسٹریٹر ایک ایسی رپورٹ لہرا رہا تھا جس میں وحاج پر بدعنوانی اور ایک اہم سرجری میں مجرمانہ غفلت کا سیدھا الزام عائد کیا گیا تھا۔ وحاج کے وہ ساتھی ڈاکٹر جو کل تک اس کی مہارت کی قسمیں کھاتے تھے، آج نظریں چرائے دیواروں کو تک رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سارا کھیل وحاج کا میڈیکل لائسنس کینسل کروانے اور اسے ہمیشہ کے لیے اس کے پیشے سے بے دخل کرنے کے لیے
کھیلا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کی آواز میں ایک مصنوعی ہمدردی اور زہریلا پن تھا جب اس نے کہا کہ اس سنگین غلطی کے بعد وہاج کا اس اسپتال میں بلکہ شاید پورے ملک میں بطور ڈاکٹر کا کام کرنا اب ناممکن ہو جائے گا۔ وہاج نے گہرا سانس لیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں میں صدمے کی جگہ ایک سرد غصے نے لے لی۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں مگر انتہائی مضبوط لہجے میں کہا کہ کاغذ کے چند جھوٹے ٹکڑے اس کی برسوں کی دیانتداری اور محنت کو خاک میں نہیں ملا سکتے، اور وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے پورے سسٹم سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ ہسپتال کے اس طوفان نے وہاج کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور قدسیہ دور کھڑی سسکتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے شدت سے یہ احساس ستانے لگا تھا کہ وہاج کی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتوں اور اس کی ساکھ پر لگنے والے اس داغ کی وجہ کہیں نہ کہیں وہ خود ہے۔ اس لیے اس نے بھاری دل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ وہاج کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی تاکہ وہ مزید کسی آزمائش میں نہ پڑے۔ جب وہ اپنے آنسو چھپائے بنا بتائے جانے کے لیے مڑی تو وہاج نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک التجا بھی تھی اور ایک اٹوٹ مصلحت بھی۔ اس نے قدسیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ باہر کی دنیا پہلے ہی اس کے خلاف جھوٹ کا جال بن چکی ہے، ایسے میں اگر قدسیہ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ سچ کی یہ جنگ لڑنے میں پہلے ہی ہار جائے گا۔ وہاج نے اسے یقین دلایا کہ قدسیہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ وہ واحد طاقت ہے جس کے دم پر وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس مضبوطی نے قدسیہ کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ باہر پھیلے جھوٹے کے طوفان اور سازشوں کے جواب میں وہاج اور قدسیہ نے ایک سادگی سے بھرپور تقریب میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، اور گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ شادی کسی جشن کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ڈھال بننے کا عہد تھی جس نے ان کے رشتے کو ایک پاکیزہ بندھن میں پرو دیا۔ دوسری طرف جیسے یہ خبر شہریار اور ملک سارنگ تک پہنچی، وہ غصے اور طیش میں پاگل ہو گئے۔ شہریار جو قدسیہ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا تھا، اپنے کمرے کی چیزیں توڑتے ہوئے دھاڑنے لگا، جبکہ ملک سارنگ کی آنکھوں میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی کہ ایک معمولی ڈاکٹر نے ان کی طاقت اور غرور کو خاک میں ملا کر ان کی ناک کے نیچے سے قدسیہ کو اپنا لیا تھا، اور اب وہ دونوں وہاج کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کی قسمیں کھانے لگے۔ ملک سارنگ کا غصہ اب ایک اندھے انتقام میں بدل چکا تھا، اور وہاج کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی مادی اور جذباتی چوٹ پہنچانے کے لیے اس نے اپنے سب سے بے رحم غنڈوں کو قدسیہ کو اغوا کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کالی گاڑیوں میں سوار مسلح غنڈے وہاج کے گھر کے باہر گھات لگائے بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر صفاقی اور ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ جیسے ہی قدسیہ کسی کام سے صحن کی طرف آئی، ان غنڈوں نے دیوار پھتانگ کر اندر کا رخ کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ چیخ پکار کر سکتی، انہوں نے اس کا منہ بند کر کے اسے زبردستی گھسیٹنا شروع کر دیا تاکہ وہ اسے ملک سارنگ کے پاس پہنچا کر وہاج کے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا سکیں۔ ٹھیک اسی لمحے جب غنڈے قدسیہ کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں وہاج پہنچ گیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان پر ٹوٹ پڑا۔ قدسیہ کی چیخیں سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو غنڈوں کو زمین پر دے مارا اور قدسیہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ غنڈوں نے جب اسلحہ نکالنے کی کوشش کی تو عین اسی وقت وہاں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئیں، جنہیں وہاج نے راستے میں ہی کچھ مشکوک گاڑیوں کی اطلاع ملنے پر الرٹ کر دیا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی غنڈوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چوکس اہلکاروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر دبوچ لیا، اور یوں وہاج کی بروقت پہنچ اور پولیس کی مستعدی نے ملک سارنگ کی یہ گھناؤنی سازش ناکام ہو گئی اور قدسیہ محفوظ رہی۔ پکڑے جانے والے غنڈوں کے اعترافی بیانات کے بعد قانون پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آ گیا، اور ملک سارنگ کا برسوں سے قائم رعب و دبدبہ ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوا۔ میڈیا پر ایک کے بعد ایک ایسی سنسنی خیز رپورٹس نشر ہونے لگی جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں ملک سارنگ کے پرانے کالے کرتوت، خصوصاً معصوم خواتین پر ظلم و ستم اور ایک بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کو چلانے کے ناقابل تردید ثبوت ٹی وی اسکرینوں پر بریکنگ نیوز بن کر چلنے لگے۔ ٹیلی ویژن کے اینکرز اس کی سیاسی اثر و رسوخ کے پیچھے چھپے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کر رہے تھے، جس کے باعث قانون نافذ کرنے والے ارادوں پر دباؤ بڑھ گیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حویلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی تاکہ قانون کے شکنجے سے وہ اس بار کسی بھی صورت نہ بچ سکے۔ میڈیا پر کالے کرتوت بے نقاب ہونے کے بعد ملک سارنگ کا سیاسی زوال اس تیزی سے شروع ہوا کہ اس کے قریبی ساتھیوں اور پارٹی لیڈروں نے راتوں رات اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ خود کو قانون کے شکنجے میں جکڑتا دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا اور گرفتاری کے خوف سے اندھیرے میں ہی رات کے اپنی گاڑی میں اکیلا ہی شہر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھیں اور اسی خوف اور تیز رفتاری کے عالم میں ایک تیز موڑ کاٹتے ہوئے اس کی گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے ایک بھاری ٹرک سے جا ٹکرائی۔ یہ حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ ملک سارنگ کی جان تو بچ گئی لیکن ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو کر بستر سے لگ گیا، اور یوں دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والا سارنگ خود اپنی ہی لاچارگی کے قید خانے میں بند ہو گیا۔ ملک سارنگ کے انجام کے بعد شہریار مکمل طور پر تنہا اور بدحواس ہو چکا تھا، اور اپنے اس ذہنی دباؤ سے فرار پانے کے لیے اس نے ایک خفیہ اور بدنام زمانہ جوا خانے کا رخ کر لیا۔ وہ نشے اور ہار جیت کے کھیل میں دھت تھا کہ اچانک قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہاں چھاپا مار دیا۔ لیکن اصل قیامت تب ٹوٹی جب اس نے اپنے ہی قریبی دوستوں نے، جن پر وہ اندھا بھروسہ کرتا تھا، خود کو بچانے کے لیے سارا ملبہ شہریار پر ڈال دیا اور پولیس کے سامنے جھوٹی گواہیاں دے کر اسے ہی اس پورے جوئے اور منشیات کے اڈے کا سرغنہ ثابت کر دیا۔ اپنے ہی یاروں کی اس بے وفائی اور دھوکے نے شہریار کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے ہتھکڑیاں لگا کر اندھیری بیرک میں بند کر دیا گیا۔ جیل کے اس سرد اور بدبودار کوٹری میں اپنی دولت، غرور اور رعب و دبدبے کو مٹی میں ملتا دیکھ کر شہریار گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جہاں اب قدسیہ پر کیے گئے ظلم اور اپنی وحشت کی سزا بھگتتے ہوئے وہ تنہائی میں سسکنے اور خون کے آنسو رونے پر مجبور تھا۔ قدسیہ کے والدین، جو ہمیشہ دولت اور لالچ کے پیچھے بھاگتے رہے، اپنے اکلوتے بیٹے کی بدعنوانیوں، فضول خرچیوں اور جائیداد کے تنازعات کے باعث پائی پائی کو محتاج ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ سڑک پر آ گئے۔ اپنی اس عبرتناک حالت اور قسم پرسی کے عالم میں انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو وہ روتے ہوئے اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبے اس ہسپتال پہنچے جہاں حاج اور قدسیہ موجود تھے۔ قدسیہ نے جب اپنے مغرور والدین کو اس حال میں دیکھا، جن کے چہرے پر ندامت کے آنسو تھے اور وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے، تو اس کا دل بھر آیا۔ قدسیہ نے اپنی روایتی شرافت اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں صاف دل سے معاف کر تو دیا، کیونکہ وہ اپنے دل میں انتقام کی آگ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن ماضی کے گہرے زخموں اور ان کی بے وفائیوں کو یاد رکھتے ہوئے اس نے انتہائی نرم مگر پختہ لہجے میں ان سے دوبارہ کوئی بھی خاندانی رشتہ قائم کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور انہیں یہ باور کرا دیا کہ معافی کا مطلب دوبارہ اسی دلدل میں اترنا نہیں ہوتا۔ حق اور سچ کی اس جنگ میں بالآخر وحاج کی فتح ہوئی، جب انکوائری کمیٹی کے سامنے ملک سارنگ اور اس کے کارندوں کی بنائی گئی تمام جھوٹی دستاویزات اور سازشیں بے نقاب ہو گئیں۔ میڈیکل بورڈ نے نہ صرف وحاج پر لگے تمام گھنونے اور جھوٹے الزامات کو مکمل طور پر خارج کرتے ہوئے اس کا نام ہر قسم کے داغ سے پاک کر دیا، بلکہ اس کی پیشہ ورانہ دیانتداری اور مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہنے کی تعریف کی۔ ہسپتال انتظامیہ نے اپنی سابقہ غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جہاں وحاج کو نہ صرف پورے اعزاز کے ساتھ بحال کیا گیا، بلکہ اس کی شاندار خدمت اور قابلیت کے اعتراف میں اسے ہسپتال میں سرجری کے شعبے کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیا گیا۔ اس موقع پر قدسیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جو وحاج کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی، اور وحاج کا سر فخر سے بلند تھا، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچائی کو کچھ دیر کے لیے پریشان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کبھی ہرایا نہیں جا سکتا۔